زمان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر شام اپنے کام ختم کرتا زرتاشا کے ساتھ وقت گزارنے آتا تھا۔ زرتاشا کو اس دن کے بعد سے اسفند کا کوئی فون نہیں آیا تھا، البتہ سارا دن قاسم بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ ہر شام وہ زمان کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی تھی، اپنے گیلے بالوں کو صاف کرتی، اچھے سے کنگھی کرتے وہ کمرے میں چکر کاٹتی زمان کا انتظار کر رہی تھی۔ زمان نے آج اسے کچھ دکھانا تھا جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کھڑکی پر ہونے والے ناک اور ساتھ ہی زمان کے اندر آنے پر وہ خاموشی سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ زمان نے اسے دیکھتے ہی اپنے بازو پھیلائے تھے۔ زرتاشا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ زمان کی باہوں میں سمائی تھی۔ زمان نے محبت سے اس کے سر پر اپنے منہ رکھے تھے، جس سے زرتاشا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، تب سے انتظار کر رہی ہو۔ زرتاشا کے گیلے بالوں کی مہک خود میں اتارتے زمان نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ پوچھا تھا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ نے مجھے کچھ دکھانا تھا شہید؟ زرتاشا نے زمان کی آنکھوں نے دیکھتے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں دکھانا تو ہے، لیکن میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پہلے میرے سر کو دباؤ۔ اسے بیڈ پر بیٹھاتے زمان اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ زرتاشا نے نرمی سے اس کے سر کو دبانا شروع کیا تھا۔ زمان سکون محسوس کرتے سونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زرتاشا کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ زرتاشا زمان کے چہرے کو کافی دیر تک تکتی رہی تھی۔ ڈنر کا ٹائم ہوتے ہی وہ مہناز بیگم کے پکارنے سے پہلے ہی زمان کا سر آہستہ سے سرہانے پر ٹکاتی کھانا کھانے چلی گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد کافی دیر زمان کا انتظار کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ ہم پشاور کس کام سے آئے ہیں؟ خان۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے خان کو دیکھتے زمل نے آہستہ آواز میں خان سے پوچھا تھا، تمہاری بات پر عمل کر رہا ہوں، یہاں موجود شیر خان کے کچھ چھپے ہوئے اڈوں کو ختم کرنے آیا، اس کے بعد ہم بہاولپور چلیں گے۔ خان نے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے زمل کو اپنے ارادے بتائے تھے۔ آپ صبح سے بزی ہے، اب کچھ دیر ریسٹ کر لے۔ خان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتی زمل بولی تھی، وہ جب سے پشاور آئے تھے اس نے ایک بھی دن خان کو 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ سونے نہیں دیا تھا۔ یہ کام ختم کر کے ریسٹ بھی کرنا ہے، تب تک مجھے ایک کپ چائے کا بنا دو۔ خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زمل سے کہا تھا۔ زمل سر ہلاتی جھٹ سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ رات کا ٹائم تھا اور تقریباً سب ملازم اپنے اپنے کاٹیج میں چلے گئے تھے، اس لیے سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زمل بھی بنا حجاب کیے گلے میں دوپٹہ ڈالے آسانی سے کسی کے بھی آنے کی فکر کیے کھڑی تھی، کیونکہ خان نے اس کی سہولت کے لیے کسی بھی آدمی کو رات میں گھر کے اندر آنے سے منع کیا تھا۔ زمل چائے کپ میں ڈال رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے زمل چیختی ایک آدمی نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زمل اپنے آپ کو چھپانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے پیچھے موجود دیونما شخص کے آگے وہ بے بس تھی۔ اگر ہلکی سی بھی آواز نکالی تو میارا حشر بگاڑ دوں گا۔ زمل اس آدمی کی آواز سنتی گھبرا گئی تھی۔ زمل شرف پر ہاتھ مارتی کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے پیچھے موجود شخص کو خود سے دور کر سکے۔ گرم پین جس میں سے ابھی بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ خوش قسمتی سے زمل کا ہاتھ اس پر گیا تھا۔ زمل نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اٹھا کر اپنے پیچھے موجود شخص کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی جو کامیاب ٹھہری تھی، لیکن پین میں موجود گرم چائے کے قطرے زمل کی گردن کو جھلسا گئے تھے۔ اپنے چہرے سے گرفت ڈھیلی پڑتے ہی زمل مچل کر اس کی گرفت سے نکلی تھی، جبکہ وہ اونچی آواز سے خان کو پکارنے لگی تھی۔ پیچھے موجود شخص نے زمل کے دوپٹے کو پکڑ کر کھینچا تھا جس سے زمل کا سانس بھرنے لگا تھا۔ خان جو زمل کا انتظار کر رہا تھا اس کی چیخ سنتا فورا اپنی گن پکڑتا روم سے باہر نکلتا دبے قدموں سے کچن کی طرف گیا تھا۔ کسی دوسرے شخص کو زمل کے قریب دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھی، غصے سے سارے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ زمل کی حالت دیکھتے اپنے ہاتھ میں موجود گن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے خان نے اس شخص کے بازو کا نشانہ لیا تھا جس سے اس نے زمل کو کندھے سے تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ زمل کے منہ پر جمائے وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائلنسر نہ لگے ہونے کی وجہ سے گن چلنے کی آواز زمل کے کان میں پڑی تھی، ساتھ ہی خود پر گرفت ڈھیلی محسوس کرتی زمل تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ خان نے دوسری گولی اس کی ٹانگ پر ماری تھی جس سے وہ شخص تکلیف سے تڑپنے لگا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر گھر کی حفاظت پر معمول سارے گارڈز گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اپنی نظریں جھکا لو ورنہ سب کی آنکھیں نکال دو گا اور اس آدمی کو لے کر باہر نکل جاؤ ورنہ سب کی لاشیں بچھا دو گا۔
زمن کو بے حجاب دیکھتے تیزی سے زمن کو اپنے حساب میں لیتا خان رخ پھیرتا وسے سے دھڑا تھا۔ اس کو کوئی شخص میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کسی نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ زمن کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ اس شخص کو گھسیٹ کر لے جاتے اپنے آدمیوں سے بولا تھا، جیسا آپ کا حکم خان۔ خان کے آدمی مودب طریقے سے جواب دیتے چلے گئے تھے۔ میرا دل کرتا ہے اس کی کھال کو دیر دون جس نے تمہیں تکلیف دی ہے، وہ آخر نوچ دون جس نے میری بیوی کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ کاٹ دون جس سے اس نے تمہیں چھپائے۔ خان شدت سے زمل کو خود میں بھینچے بول رہا تھا۔ زمل اس واقعے سے ڈرتی خان کے سینے میں سر چھپائے کھڑی تھی۔ خان کی باتیں سن کر خوف کی ایک سرد لہر اسے خود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اپنی گن ویسٹ میں رکھتے خان نے زمل کا چہرہ تھامتے نرمی سے پوچھا تھا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں سے اس کی ساری جلد سرخ ہوئی پڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بھی رنگ کی انگلیوں کے نشانہ دکھائی دے رہی تھی۔ میری خانن، خان نے محبت سے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے تھے، تم پر آنے والی ہر تکلیف کا بدلہ میں اس شخص کا خون نچوڑ کر دوں گا۔ کسی کی جرأت نہیں ہوگی دوبارہ تمہاری طرف دیکھنے کی بھی۔ زمل کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ شدت پسندی سے بولا تھا۔ زمل نے سختی سے آنکھیں بیچ لی تھی۔ یہ تکلیف و درد شہید اب ساری زندگی کے لیے اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ زمن کو اپنے حساب میں لیتے خان اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اتنی سیکیورٹی سے بچ کر اس شخص کا زمن تک پہنچ جانا خان کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ زمن اچھا خاصا ڈر گئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خان فرسٹ پیڈ باکس لے جانے لگا تھا جب زمن نے فورا اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑے۔ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ خانم میں یہاں ہی ہوں، فرسٹ پیڈ باکس لینے جا رہا ہوں۔ خان نے اس کے چہرے کو تھامتے نرم لہجے میں نوبت سے کہا تھا۔ زمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اپنا سر ہلایا تھا۔ خان اس کے سر پر لب رکھتا واش روم میں سے ریڈ باکس لینے چلا گیا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کے خان نے احتیاط سے دوائی لگائی تھی۔ زمن کے لبوں سے بے ساختہ سستی نکلی تھی۔ تم یہاں مزید محفوظ نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں بہاولپور 2 دنوں تک بھیج دوں گا۔ فرسٹ پیڈ باکس واش روم میں رکھ کر خان واپس آ کر زمن کے پاس بیٹھا تھا۔ وہاں بھی میں آپ کے بغیر محفوظ نہیں رہوں گی، زمن نے نم آنکھوں سے خان کو تکتے ہوئے کہا۔ خانم وہاں تم بالکل محفوظ رہو گی، مجھ پر یقین رکھو۔ خان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ زمن نے بے ساختہ خان کی شرٹ پکڑ کر اس کے کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ اپنا کندھا بھیگتے محسوس کرتے خان نے اپنے آپ کو ایک بار پھر زندگی میں بے بس محسوس کیا تھا۔ خانم وہاں میری مورے اور میری بہن زرتاشا رہتی ہیں، اس جگہ کا کسی کو علم نہیں۔ بہت جلد میں یہاں کام ختم کرتے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ خان نے زمن کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے خود میں زور سے بھینچ لیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، لیکن میں کمزور ہو رہی ہوں، وہ دھیمی آواز میں مننائی تھی۔ تم میری خانم ہو، تم کبھی کمزور نہیں پڑو گی، خان نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ زمن نے ایک گہرا سانس لیتے خان کے قدوں کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ خان کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی۔ میں نے آپ کے لیے چائے بنائی تھی، آپ کو چائے کی طلب ہو رہی ہوگی، میں فریش ہو کر آپ کے لیے دوبارہ چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ خان سے دور ہوتے ہوئے اپنے لب کاٹتی ہلکے پھلکے لہجے میں بولتی ماحول میں موجود تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے۔ خان اس کے ہونٹوں کو دیکھتا مانی خیز لہجے میں بولا تھا۔ زمن جس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتی سے پٹائی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ وہ پھرتی سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اپنے پیچھے سے خان کا ہلکا سا قہقہہ سن کر زمن کے ہونٹوں پر بھی ہلکی مسکراہٹ ابھری تھی۔ زمان کی آنکھ آدھی رات کو کھلی تھی۔ زرتاشا کو اپنے قریب سویا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم زمان کے جذبات جگا رہی تھی۔ اس کو تنگ کرنے کا سوچتے زمان نے آہستہ سے اس کے دائیں گان پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زرتاشا ذرا سا ہلکی بھی نہ تھا۔ زمان نے جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ زرتاشا نیند میں اپنے چہرے پر جھلستا لمس محسوس کرتی کسمسائی تھی۔ زمان نے اسے جگانے کے لیے زور سے اس کی گال میں دانت گاڑے تھے۔ زرتاشا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں پھیلے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شرارتی مسکان لیے زمان کو دیکھا تھا۔ جس طرح تم سو رہی تھی، مجھے لگا کہیں بے ہوش ہی نہ ہو گئی ہو، زمان نے اس کی ناک پر لب رکھتے شدید انداز میں کہا تھا۔ زرتاشا اس کے بہکے انداز کو محسوس کرتی گھبرائی تھی۔
اس کی بے صاف کا ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ آپ نے مجھے کچھ دکھانا تھا، اپنے خوش پھلک تر کرتی زرتاشا بنائی۔ ہاں یہ دیکھو، اسے میں نے کافی دیر سے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ زمان نے اسے ایک پرانی سی تصویر اپنی پاکٹ سے نکال کر پکڑائی تھی۔ وہ زرتاشا کے نکاح کے دن والی تصویر تھی، جس میں وہ سرخ جوڑا پہنے نروسی خان کے ساتھ لدی بیٹھی نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ وہ دن یاد کرتے زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ شیر خان کے شہر سے باہر جانے کا فائدہ اٹھاتے خان نے موقع دیکھتے ہی زرتاشا کا پہلی فرصت نکاح کر دیا تھا۔ ان کی رخصتی 1 مہینے بعد طے پائی تھی، لیکن شہید قسمت کو کچھ پل ہی منظور تھا۔ تبھی خان کی غیر موجودگی میں شیر خان نے اسے بیچ دیا تھا۔ اپنا ماضی یاد کرتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ تمہارے یہ آنسو بہت انمول ہے۔ زمان نے آہستہ سے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چلے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے زمان، میرا ماضی مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ وہ اسفن کے بارے میں سوچتی کانپ اٹھی تھی۔ آپ کو تو مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی لڑکی مل جائے گی، پھر آپ کیوں میرے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ زرتاشا سستی تھی۔ زمان نے اس کا چہرہ تھام کر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے زرتاشا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ زرتاشا جو سانس تھامے اسے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بنے لگے تھے۔ زمان نے اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکاتے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ زمان نے اس کی آنکھوں پر نرمی سے لبکتے تکلیف دہ لہجے میں کہا تھا، آپ مجھ سے پہلے اتنے برے طریقے سے کیوں پیش آتے تھے؟ زرتاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ میں ناراض تھا تم سے، میں چاہتا تھا جسے میں تکلیف میں رہا تم بھی میری تکلیف محسوس کرو۔ میں بے وقوف تھا، بھول گیا تھا کہ تم نے مجھ سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ زمان نے لب بھیج کر اس کی نم پنکوں کو ہلکے سے چھوتے بتایا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوتی ہے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، مجھے خود سے گھن سی محسوس ہوتی ہے جب خود پر انچہا لمس محسوس کرتی ہوں۔ وہ زمان کی آنکھوں میں دیکھتے تکلیف سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، آپ جائیں، یہاں سے میں فی الحال اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ زمان کے چپ رہنے پر وہ زمان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتی بولی تھی، میری نظروں میں تم سب سے بہادر لڑکی ہو جس نے ایک بار پھر جینا سیکھا، اپنے ڈر کو اپنے راستے میں لانے نہیں دیا۔ میری یہ بات غور سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، مجھے تمہارے ماضی سے فرق نہیں پڑتا، میں خوش ہوں کیونکہ مجھے تم واپس مل گئی ہو، اور میں یہ لمحات ماضی کو یاد کر کے گنوانا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی جینا چاہتا ہوں۔ زمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر شدت جذبات سے کہا تھا۔ زرتاشا نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی تھی۔ زمان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ یہ قسمت ہی تھی جس نے اسے زرتاشا سے بنایا تھا، ورنہ نہ جانے کتنے سال وہ اسے ڈھونڈتا رہتا۔ زمن کے سونے کا یقین کرتے خان اس کے سر پر بوسہ دے کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ زمن کو میڈیسن دے چکا تھا جس سے اب اس نے صبح ہی اٹھنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قاسم کو کال کر کے کل پشاور بلایا تھا۔ وہ زمن کو جلد سے جلد یہاں سے بھجوانا چاہتا تھا۔ زمن پر ایک نظر ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس آدمی سے نبٹنا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی کو دیکھنے، چھونے اور تکلیف پہنچانے کی غلطی کر دی تھی۔ خان لاونج میں جا کر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کی ایک کال پر مطلوبہ شخص لاونج میں اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خان کے حکم کے مطابق کسی نے اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اسے مرنے سے بچانے کے لیے اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اس کو کرسی پر باندھو اور اس کے منہ میں کچھ پھونسو، اس کی ہلکی سی بھی آواز مجھے سنائی نہیں دینی چاہیے۔ خان نفرت سے اس آدمی کو دیکھتے اپنے ساتھیوں سے بولا تھا۔ خان کے آرڈر پر اس آدمی کو کرسی پر باندھ دیا گیا تھا اور اس کا منہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ خان کے اشارے اس کے آدمیوں میں سے ایک نے اسے کٹر پکڑایا تھا۔ میں اپنی خانن کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، تم نے غلطی کر دی میری خانن کو اپنے گندے ہاتھوں سے چھونے کی۔ اس کا دائیں ہاتھ پکڑتے خان نے اس کی پہلی انگلی کاٹی تھی۔ ایک تکلیف دہ چیخ مقابل کے حلق میں دبی تھی۔ وہ بےبسی سے اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آسانی سے زمل کو قتل کر دے گا، مگر اس نے غلط سوچا تھا۔ خان نے اپنا عمل کئی بار دہرایا تھا۔ فون سفید فرش پر گرتا اس کا رنگ سرخ کرنے لگا تھا۔ خان کی شفافیت پر سارے آدمی کانپ رہے تھے۔ ان لوگوں نے قصے سنے ہوئے تھے، مگر آج پہلی بار اس بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گا، تمہارے یہاں کس نے بھیجا؟ اگر تم نے جواب نہ دیا تمہاری آنکھیں ایک ایک کر کے نکال دوں گا، جس سے تم نے میری بیوی کو بے حجاب دیکھا تھا۔ خان شفافیت سے بولا تھا۔ مقابل بندے آدمی نے زور سے سر ہلایا تھا۔ خان کے اشارے پر ایک آدمی نے اس کے چہرے سے ٹیپ اتاری تھی۔ جب وہ طوطے کی طرح تکلیف سے بھرے لہجے میں بولنا شروع ہوا تھا،
اسفن خان نے اس لڑکی کو مارنے کو بھی نہ تھا، اس نے لڑکڑاتی زبان میں بتایا تھا۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی لاونچ میں گولی چلنے کی تیز آواز گونجی تھی۔ اس کی باڈی اسفن خان کو بھجوا دو اور یہ سارا لاونچ شیشے کی طرح مجھے 1 گھنٹے میں صاف ملنا چاہیے۔ خان سرد میلی سے بولتا اپنے خون سے بھرے ہاتھوں اور گن کو لیتا گیسٹ روم میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ اس حالت میں اس کمرے میں بھی داخل نہیں ہونا چاہتا تھا جہاں زمل سو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد لاونچ میں نظر ڈالتا خان زمل کے ساتھ لیٹ گیا تھا جب سے وہ زرفان سے خان بنا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار وہ ڈر گیا تھا۔ زمن کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ اس کو کھونے کا اسے احساس ہوا تھا۔ زمن اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اپنی سوچوں پر لگام ڈالتے زمل کو اپنے حساب میں لیتا خان اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔